السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ اپنے ٹائٹل سے، تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ کتنا بہترین وظیفہ ہے یہ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا یہ بہترین وظیفہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے کچھ معجزات ہے کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوئی ہے، وہ وظیفہ، وہ باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے جو کہ چاول پر پڑھ لینا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا دیکھے گی، آپ کے حالات اس طرح خوبصورتی کے ساتھ بدلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ بہترین وظیفہ ہے یہ، بہترین۔ بار بار میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے جو ہے بہت ہی اچھے نتائج آتے ہیں، ہمیشہ سے بہترین ہے یہ۔ بہت سارے میرے ارد گرد کے لوگوں نے اس کا وظیفہ کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف بیان کی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس سے آپ کی بھی مدد ہو جائے۔ آپ میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جن کے دل میں بہت ساری خواہشات ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خواہشات قبول ہو جائے، لیکن چاولوں کے دانوں پر دم کرنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ بہترین وظیفہ، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، آپ کی ہر آزمائش جو ہے خیر سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ذہنی سکون ملے گا، دماغی سکون ملے گا، جسمانی سکون ملے گا، آپ کے ہر کام جو ہے وہ خود بخود خیر سے عافیت کے ساتھ ہوتے جائیں گے، اور جو ہے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کی نوکری ہے تو آپ کی نوکری میں، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، آپ کو اونچے مقام ملیں گے، اور جو ہے اگر آپ کوئی جو ہے اگر آپ میں سے کوئی اگر رشتے کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، بہترین ہے یہ۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے ہی آپ کو پھر خود احساس ہوگا کہ آپ یہ وظیفہ جو ہے کتنا بہترین ہے، کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہے وہ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اور وہ بار بار مجھے بتا رہے ہیں، اور میں نے خود ان سے سنا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اس لیے، اور اگر رزق میں اضافے کے لیے کہوں تو یہ بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے یہ اللہ الصمد کا، بہترین ہے یہ۔ میرے گھر میں بھی یہ سب نے کیا ہے، بہترین وظیفہ ہے یہ، بہترین۔ اس لیے میں بار بار آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، یہ میں نے خود بھی کیا ہے، اور خود بھی مجھے اس کے بہترین نتائج ملے ہیں۔ اس لیے اس وظیفے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ سنبھالے نہیں جاؤ گے، اتنی دولت ملے گی۔ جب اگر آپ کے اگر سیلری آتی ہو، تنخواہ آتی ہو، یا کاروبار سے پیسے آتے ہو، کوئی بھی پیسے آتے ہوں، تو اتنی برکت ہوگی نا ان میں، اتنی برکت ہوگی، اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگ آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سا وظیفہ کریں جو اتنے جو ہے آپ کے حالات ماشاءاللہ سے خوبصورتی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے، چاول کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سب آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس لیے آپ کو یہ ویڈیو سنتے رہنا ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص جو اس پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، رشتوں کی بندش ہو، یا اگر نفسیاتی خواہشات سے جو ہے اس چھٹکارا نہ مل رہا ہو، یا اگر اولاد کی خواہش ہو، یا اگر اس کو کوئی دلی خواہش ہو، یا اگر کاروبار کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، یا کوئی پریشانی ہو، یا کوئی آزمائش ہو، کسی بھی قسم کے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ اس کے ساتھ یہ لازمی شیئر کیجئے گا۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور ان سب لوگوں کو ثواب ملے گا جو کہ آگے یہ ویڈیو شیئر کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ اور اگر آپ کو میں بتاتی چلوں تو اللہ الصمد جو ہے یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، اس کو کئی سارے لوگوں نے کیا ہے۔ آپ اگر رشتوں کے لیے ہو، اور اگر شادی کے لیے ہو، تو بہترین وظیفہ ہے یہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پر، تو ہمیں پڑھنی ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، آپ کو وہ سائڈ پر رکھ کے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آخرت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہوگا۔ جب نماز کا سوال ہوگا، اور اگر وہاں پر پھر آپ سے یہ پوچھا جائے گا اور آپ نے کوئی جو ہے دنیاوی کام کے لیے نماز کو چھوڑ دی ہوگی، تو آپ کے چہرے پر کتنی شرمندگی ہوگی نا۔ اس سے سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی مشکل ترین یا کوئی بھی سخت ترین، کوئی بھی فائدہ دینے والی کام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قیامت میں سب سے فائدہ اگر آپ کو کوئی چیز دے گی تو آپ کو نماز آپ کو بچائے گی، آپ کی جو ہے عبادت آپ کو بچائے گی۔ اس سے دنیا میں سب سے پہلے درجے اپنی عبادت رکھیں کہ آپ کو عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو بس کچھ ہی دنوں کی ہے، سب آخرت میں ہی
सब सिला हमें मिलेगा। हमने इबादत अच्छे तरीके से की होगी तो इंशाअल्लाह हमें अच्छा सिला मिलेगा। इसलिए इबादत को करते रहना चाहिए। दुनिया के काम चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए इबादत करेंगे तो उसका सवाब हमें डबल मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। इससे क्या होगा, इस्तग़फ़ार से हमारे गुनाह मिट जाते हैं, हमारी दुआएँ कबूल होती हैं, हमारे ऐसे काम जो हमें लगता है कि कभी होंगे नहीं वो होने लग जाते हैं, हमारी जो है रिस्क में इजाफा होता है। या सलामों का वजीफ़ा कीजिए। या सलामों का वजीफ़ा सेहत के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, बेहतरीन वजीफ़ा है। ये बात मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी करे तो आपको फिर खुद एहसास होगा कि मैंने आपको कितना बेहतरीन वजीफ़ा बताया है। इसलिए आपको ये हमेशा करते रहना है, कभी छोड़ना नहीं है। अगर हो सके तो सुबह के वक्त फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन लाज़मी पढ़ा करे, और जो है मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया पढ़ा करे, और इशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क पढ़ा करे, और जो है इशा की नमाज़ के बाद मैं आपको एक बात बताती चलूँ, सूरह बकरा पढ़ा करे, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ा करे, वो आपके लिए हर शय से काफ़ी हो जाएगी। और अगर दुआ की कबूलियत के लिए मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आप जो है सूरह बकरा पढ़ेंगे तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सिर्फ आखिरी 2 आयत सूरह बकरा की पढ़नी है, और साथ में सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद जो भी दुआ करे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। दुआ की कबूलियत के लिए मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपको दुआ कबूल करवानी है तो आपको बेहतरीन तरीके से दुआ मांगनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है, अल्लाह की तारीफ़ जैसे सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है वो आपको खैर से मांगनी है कि अल्लाह इसमें अगर मेरी खैर है तो वो मुझे अता फरमा दे। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खैर मांगिए, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पर अपनी दुआ मुकम्मल कीजिए। इस तरह इंशाअल्लाह आपकी दुआ लाज़मी कबूल होगी, लाज़मी कबूल होगी। अच्छा, ये वजीफ़ा आपको कैसे करना है, एक मुट्ठी चावल आपने हाथ में लेनी है, एक मुट्ठी चावल, याद रखिएगा, एक मुट्ठी चावल हाथ में लेनी है। वो उस पर आपने अल्लाहु समद पढ़ना है, आपने उस पर अल्लाहु समद पढ़ना है 313 बार, ठीक है, याद रखिएगा। एक मुट्ठी चावल आपने अल्लाहु समद पढ़नी है, अल्लाहु समद आपने 313 बार पढ़नी है, उसको फिर एक मुट्ठी चावल पर दम कर देनी है। ये वजीफ़ा आपको ऐसे ही करना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि एक मुट्ठी चावल लेनी है, उस पर फिर आपने 313 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है, फिर उस मुट्ठी चावल पर दम कर देना है। फिर वो चावल आप अपने राशन के चावलों में भी मिला सकते हैं, इसमें आपके माल में भी बरकत होगी, आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, आपकी जो है रिश्तों की बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, अगर आप पर कोई आजमाइश है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, आप पर अगर कोई परेशानी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी होगी, अगर औलाद की ख्वाहिश है तो वो भी पूरी होगी, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। बार बार बता रही हूँ कि एक मुट्ठी चावल लेनी है, अल्लाहु समद पढ़ना है 313 बार, और उस एक मुट्ठी चावल पर दम कर देनी है। फिर वो अगर आप चाहे तो राशन के साथ वो चावल मिला दे, इससे आपके राशन में, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके जो है पैसे हैं, आपके कारोबार के पैसे, आपकी नौकरी के पैसे, आपकी तनख्वाहें, उसमें बरकत होगी, आपकी हर परेशानी हल होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वजीफ़ा कैसा लगा, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको किस वजीफ़े की ज़रूरत है ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।